فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فرمایا اللہ رب العزت والجلال نے فلاح پالی ان اہل ایمان نے جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ معلوم ہے کہ نماز کے ظاہر اور خشوع کا آپس میں وہی تعلق ہے جو جسم اور روح کا ہوتا ہے۔ اگر جسم اور روح میں تعلق قائم ہو تو انسان زندہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر نماز میں خشوع ہو تو نماز اپنا وظیفہ ادا کرتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت پاتی ہے، انسان کے مراتب اللہ کے حضور بڑھاتی ہے، اس کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، اس کے درجات بلند کرتی ہے۔ لیکن اگر نماز میں خشوع نہ ہو تو اس کی وہی حالت ہوتی ہے جو روح کے بغیر جسم کی ہوتی ہے کہ وہ جلد ہی ایک بدبودار چیز بن جاتا ہے جسے لوگ اپنے سامنے رکھنا بھی پسند نہیں کرتے، برداشت نہیں کرتے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان صحیح طریقے سے نماز پڑھتا ہے، اس میں خشوع ہوتا ہے، رکوع و سجود مکمل کرتا ہے، تو وہ ایک بہت ہی خوشبودار کپڑے میں لپیٹ کر آسمان کی طرف جاتی ہے، وہاں قبولیت پاتی ہے۔ تو وہ پھر نماز پڑھنے والے کو دعا دیتی ہے، حفظک اللہ کما حفظتنی، اللہ بھی تجھے اسی طرح محفوظ رکھے جس طرح تو نے میری حفاظت کی۔ لیکن اگر دوسری صورت ہوتی ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایک بدبودار سے کپڑے میں لپیٹ کر آسمان کی طرف اٹھائی جاتی ہے، آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھلتے اور زمین بھی اسے قبول نہیں کرتی ہے، اور بالآخر وہ نمازی کے منہ پر دے ماری جاتی ہے والعیاذ باللہ، اور وہ کہتی ہے ضیعک اللہ کما ضیعتنی، جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا ہے اللہ تجھے بھی برباد کرے۔ اس لیے یہ معاملہ بہت نازک ہے۔ انسان کو جہاں نماز پڑھنے کی فکر کرنی چاہیے کہ یہ ایمان ہے، اس کے بغیر انسان کا ایمان نہیں ہوتا، اسی طرح خشوع کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور یہ ہم ذکر کر رہے تھے کہ خشوع کے لیے تدابیر کچھ تو نماز کے اندر کی ہیں اور کچھ نماز کے باہر۔ جو نماز کے اندر کی تدابیر ہیں وہ یہ سب سے پہلے انسان جانے کہ کس دربار میں کھڑا ہے، یہ تصور کرے اپنی محتاجی اور اللہ تعالیٰ کا غنا کہ وہ سب سے بے نیاز ہے، اور انسان ہر لحظہ اور ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، اور اگر اس کی نماز قبول نہیں ہوتی تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے، اور پھر وہ کس قدر۔ اور پھر ہم جانتے ہیں کہ جب بھی کسی سے ہم مخاطب ہوں، اور نماز میں انسان اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتا ہے، نماز میں انسان اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتا ہے، اور اللہ تو اکرم الاکرمین ہے۔ جب انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ کی رحمت بھی انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور اس طرح رحمت کی اس پر بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر انسان اس کا شعور رکھے تو کبھی نماز ختم کرنا پسند ہی نہ کرے، وہ یہی چاہے کہ میرا دم بھی کسی حالت ہی میں نکل جائے کہ میں اللہ کے حضور مناجات کر رہا ہوں۔ تو ان لمحات کی انسان کو اس طرح قدر کرنی چاہیے۔ تو دوسرا امر، دوسری بات جس کی طرف انسان کو توجہ دینی چاہیے وہ یہ کہ وہ نماز میں کہتا کیا ہے، اس کی زبان پر کیا ہے، اسے اس کی سمجھ ہونی چاہیے۔ قرآن حکیم ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، کہ جب تک شراب
قطعی طور پر حرام نہیں ہوئی تھی، اس وقت یہ آیت اتری کہ ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو مسجد کے قریب نہ آؤ، نماز کے قریب نہ جاؤ، بلکہ مسجد کے قریب نہ بھٹکو، حتی تعلموا ما تقولون، نماز اس وقت پڑھو جب تمہیں پتہ چلے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی اذا نعس احدکم، جب نماز پڑھتے ہوئے، یہ ظاہر نوافل کی بات ہے، اذا نعس احدکم فلینصرف ولیرقد، وہاں جب اونگ آ جائے، نیند غالب آ جائے تو نماز چھوڑ دو اور لیٹ جاؤ، سو جاؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نماز میں دعا کرنے کی بجائے اپنے آپ پر بد دعا کر بیٹھو، انسان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو نماز میں انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، حتی تعلموا ما تقولون۔ اور نماز کے بہت طویل عبارات تو ہے نہیں، بہت طویل عبارات تو ہے نہیں، سورہ فاتحہ ہے، سورہ استفتاح ہے، اور تسبیحات ہیں، التحیات ہے، درود ہے، دعا ہے۔ اگر انسان ایک دن میں چاہے تو سارے کا معنی انسان سیکھ سکتا ہے۔ انسان کو پتہ ہو کہ میں اس وقت اللہ کی حمد کر رہا ہوں، میں اس وقت اللہ کی تسبیح کر رہا ہوں، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہا ہوں، اس وقت میں اپنے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ جب یہ اسے احساس اور شعور ہوگا تو پھر اس کے دل میں بھی انشاءاللہ خشوع پیدا ہوگا۔ ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ ایک دو روز سے زیادہ شاید اس پر نہ لگیں۔ اگر انسان توجہ سے پڑھنا چاہے، سیکھنا چاہے، ترجمہ نماز کا کم از کم نماز کا ترجمہ ہمیں سیکھ لینا چاہیے۔ نسأل اللہ العفو والتوفیق۔